اور یہ کھلا دل ہونا چاہیے، ایسی چھوٹی باتوں کے اوپر نوٹس بھی نہیں لینا چاہیے۔ پارٹی رہنما ایسے ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں اور بیچ بچاؤ اور محمد کو دوبارہ سے بحال کرنے کے حوالے سے فعال کردار؟ نہیں، کچھ جو ہمارے کامن دوست ہیں انہوں نے ضرور رابطہ کیا کہ آپ ایسا بیان نہ دیں یا ایسی نہ کریں۔ میں نے کہا یار بیان پہلی بات تو کوئی غلط نہیں ہے، اگر مجھے غلطی محسوس ہوگی تو میں ایکسکیوز کر لوں گا، تو غلط نہیں ہے تو میں اس میں کیوں ہیزیٹیٹ کروں؟ اور جو رانا ثناء اللہ صاحب مائنڈ کر رہے ہیں یا اور مائنڈ کر رہے ہیں، میں سمجھوں ان کی بھی زیادتی ہے، ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ کی اس میں محبت زیادہ ڈومینیٹ ہے نہ کہ پارٹی، آپ کی اس میں محبت نہیں ایسی بات نہیں، پرنسپل زیادہ ڈومینیٹ ہے۔ پرنسپلی پارٹی کی کون سی وائلیشن ہے اس کے اندر کہ بزدار صاحب سے ایک ریلیشن ہے، اور پرنسپلی اس میں کون سی وائلیشن ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا یہ ایک فیصلہ غیر مناسب ہے تو میں اکیلا کہتا ہوں کہ نہیں، میں سمجھتا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹکراؤ والی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ایک اختلاف رائے ہے۔ اختلاف رائے کو ہم جمہوریت کو حسن کہتے ہیں، تو مجھے بھی حق دیں کہ میں اپنی پارٹی کے اندر رہ کے اپنی پارٹی کے کسی فیصلے کے ساتھ کہہ سکوں کہ یہ فیصلہ غیر مناسب ہے۔ اچھا، رانا تنویر صاحب کیونکہ ایم ایل اے ہیں آپ کے لڑکے کے، اور آپ نے کہا کہ وہ آپ نے خوش کیا سے، ان کا رد عمل کیا ہے؟ جی یقیناً انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غیر مناسب ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بیانات نہ ایسے دیں۔ میں نے کہا اب میڈیا اگر مجھے سے پوچھے گا ابھی تو پھر میں انہیں کیا کہوں گا؟ میں وہی کہوں گا جو میرے دل کی بات ہے، جو میرے ضمیر کی بات ہے، تو اگر نہیں پوچھے گا تو میں تو خود جا کے بتانے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کے ہر دل عزیز دوست بزدار صاحب بھی اسلام آباد میں آپ بھی تشریف لائے ہیں، تو کوئی ملاقات کا ٹائم تو نہیں طے ہوا؟ نہیں، میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو سالانہ پروگرام ہے مسجد کے اندر، اور ہر سال ادھر ایسے پروگراموں میں حاضری ہوتی ہے۔ اچھا، کوئی ایکسٹریم اگر چیز ہوتی ہے نون لیگ کی طرف سے کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب بس خداحافظ، تو پھر کیا آپ استعفیٰ تو دیں پھر گے؟ ہمارے قائد نے ایک نعرہ دیا ہوا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ نعرہ میں بھی یوز کر سکتا ہوں۔ اچھا، استعفیٰ نہیں دیں گے آپ؟ نہیں، استعفیٰ میں تب دوں اگر میں بدزن ہو جاؤں، اگر میں سیٹسفائیڈ ہوں تو میں استعفیٰ کیوں دوں؟ پوری پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے جو مشیر ہے قائدین؟ بہرحال اس میں تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً کچھ لوگ میاں صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو عوام میں نے دیکھا ہے، لیکن ہم پھرتے ہیں، جب سے 6-7 دن سے میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے، ہر بندہ بات کرتا ہے، لیکن مجھے ایک بندہ نہیں ملا پبلک میں سے جس نے میاں صاحب کے اس سخت فیصلے کو پسند کیا۔ سب کہتے ہیں یار میاں صاحب نائس آدمی ہیں، محبت والے آدمی ہیں، لیکن یہ کیا وہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو اور مجھے تو جو بھی ملتا ہے وہ کہتا نہیں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب ایک اور چیز ہے، آپ کی محبت ہے میاں نواز شریف صاحب سے، جیسے بھی ہو رہا ہے، لیکن اس محبت کو جب ان کو ایک نظر آ رہا ہے بعض سے کہ ان کو جان بوجھ کر انتقام کا نشانہ نظر آ بھی رہا ہے، انتقام کی بو اگر آ رہی ہے، تو آپ کو پھر میاں صاحب کی سائڈ لینی چاہیے۔ دیکھیں نہیں، وہ جو ایشو ہے میں عرض کرتا ہوں، وہ جو ایشو ہے، میں جب ضلع ناظم تھا، ایم این اے تھا، یا اس سے پہلے بھی نیب کو میں نے کبھی اس معاملے میں تسلیم نہیں کیا کہ نیب کو کسی کو گرفتار کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ کسی بندے کو گرفتار کرنے کا نیب کو اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمہ بنائیں، جرم کو ثابت کریں، عدالت میں لے جائیں، اور عدالت اگر سزا دے دے تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے، بھلا وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر آف اپوزیشن ہے، حمزہ صاحب کو پکڑ کے اندر ڈال دیا، شہباز شریف صاحب کو اندر ڈال دیا، علیم خان کو اندر ڈال دیا، اور اسی طرح جو سپیکر سندھ اسمبلی تھے ان کو پکڑنے چلے گئے تھے۔ تو نیب کو اتنا منہ زور گھوڑا مت بنائیں، یہ قانون کے اندر امینڈمنٹ آنی چاہیے۔ یہ قانون جب بھی بنا غلط بنا تھا، اور یہ اس قانون کو میں نہ پہلے صحیح سمجھتا تھا نہ آج صحیح سمجھتا ہوں، اس میں ضرور ترمیم ہونی چاہیے۔ کسی کا جرم ہے، نیب اس کے اوپر ورکنگ کرے، پروف اکٹھے کرے اور عدالتیں کو سپرد کر دے۔ عدالت جب سزا دے دے تو پھر بھلا وزیر اعظم پاکستان اس کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ خوار کرنا، اس سے انتقامی کارروائیاں نظر آتی ہیں اور اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ ابھرتا ہے۔ یقیناً میاں صاحب کو بھی غصہ ہے ان سارے حالات کا۔ جن سے اب آپ کی محبت ہے ان کو آپ نے بتایا کہ نیب کے حوالے سے آپ کی ریزرویشنز ہیں، اب جو محبت ہے جی دیکھیں، گزارش یہ ہے، اگر میرا خان صاحب کے ساتھ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، تو میں نے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی انہیں عرض کیا کہ خان صاحب آپ جو نعرہ فرما رہے ہیں کہ ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ بنانے کی آپ کی نیت تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے راج مزدور بھی ریاست مدینہ والے چاہیے۔ آپ کے دائیں بھائی جو بیٹھے ہیں ان کو تو ریاست مدینہ کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو کم از کم وہ راج مزدور اکٹھے کریں جو ریاست مدینہ کے لیے کام کر سکیں۔
और दूसरे नंबर पे जो नैब के मामले में ज़रूर मेरी अपना जब अपने दोस्तों में MNA हजरात MP के साथ बात होती है तो मेरा इज़हार ख्याल होता है यार ये तरीकाकार नहीं है, बल्कि हत्ता कि मैं तो ये भी मुनासिब नहीं समझता कि एक रेडी वाला उसके ऊपर मेरी चोरी हुई और मेरी चोरी के ऊपर मुझे शक हो गया कि ये चोरी इसने की है, जब तक अदालत सजा नहीं देती उसको पकड़ के अंदर डाल दें, उस बेचारे के बच्चे रुल जाएं, उसका कारोबार बर्बाद हो जाए, उसकी रेडी खराब हो जाए और कल को अदालत कह रही ये बेगुनाह था, तो बेगुनाह था तो उसके बच्चों का क्या कसूर है, उसके खानदान का क्या कसूर है। तो मैं तो ओवरऑल ये ख्याल रखता हूँ कि गिरफ्तार करने का अनटिल कि अदालत सजा न देते, हाँ दहशत गर्दों को इस हद तक या कातिलों को इस हद तक कि ये दोबारा ये काम ना कर सके आप उसको तहवील में ले लें, लेकिन छोटे मोटे इल्ज़ामात कारोबारी लोगों को तो किसी सूरत गिरफ्तारी का नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ अगर किसी ने माली बदयांती की है आप ट्रायल करें, ट्रायल में जब साबित हो जाए कि इसने 1 अरब की 2 अरब की 10 अरब की बदयांती की है तो उसको 11 गुना जुर्माना डाल दें और उसकी प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन बिफोर डिसीजन गिरफ्तार करके ख्वार करना ये मेरे हिसाब से गैर मुनासिब है। कि इस वक्त जो एक राय बन रही है खासतौर पे मिसाइलों की जो बात की है